سب سے پہلے میں آپ تمام زائرین کی خدمت میں اس جشن کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ تمہید کے طور پر اجازت لیتے ہوئے 4 مصرعے بطور خاص سماعت فرمائیے گا، آپ سب کی جانب سے ہدیہ کر رہا ہوں کہ یہ لشکر مہدی کہ یہ لشکر مہدی کے طرفدار کھڑے ہیں، کہ یہ لشکر مہدی کے طرفدار کھڑے ہیں، تو پرچم کے تلے ہے جو بھی عزادار کھڑے ہیں، کہ یہ لشکر مہدی کے۔ اور یہ شعر دیکھیے بطور خاص کہ کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، کہ کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، کہ سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں، کچھ اتنا ڈرا رہتا ہے اب قاتل سرور، کہ سائے کو سمجھتا ہے کہ مختار کھڑے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ محمد وآل محمد پر۔ چند اشعار ممدوح کے حوالے سے سماعت فرمائیے بطور خاص کہ جو بھی ہے آپ سے انجان جناب زینب، کہ جو بھی ہے آپ سے انجان جناب زینب، نام کے ہیں وہ مسلمان جناب زینب، تو آپ کے در کا شرف سب سے بڑا ہے یہ بھی، کہ آپ کے در کا شرف سب سے بڑا ہے یہ بھی، آدمی بنتے ہیں انسان جناب زینب، کہ آدمی بنتے ہیں انسان جناب زینب، تو مشورہ آپ سے معصوم لیا کرتا ہے، کہ مشورہ آپ سے معصوم لیا کرتا ہے، کیا بیاں آپ کی ہو شان جناب زینب،
کہ کیا بیاں آپ کی ہو شان جناب زینب، تو آپ کے نام سے حزب اللہ ایران سبھی، بطور خاص شعر دیکھیے گا کہ آپ کے نام سے حزب اللہ ایران سبھی سر کیا کرتے ہیں میدان جناب زینب، کہ سر کیا کرتے ہیں میدان جناب زینب۔ تو ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا کہ ہم نے قرآن پڑھا تو ہمیں معلوم ہوا، ارے آپ کو پڑھتا ہے قرآن جناب زینب، آپ کو پڑھتا ہے قرآن جناب زینب۔ بلند ترین صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب ابو تراب کی زینت کا نام ہے، زینب امامتوں کی امانت کا نام ہے، زینب علی کے خون کی طہارت کا نام ہے، زینب حسینیت کی ضرورت کا نام ہے۔ معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، معنی وجود شاہ میں پوری ہے کربلا، زینب اگر نہ ہو تو ادھوری ہے کربلا۔ اور محمد آل محمد بلندتر صلوات۔ منقبت کے چند اشعار آپ کی حسین سماعتوں کی نظر۔ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، سلام بنت علی سلام یا زینب، بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، لکھ قلم ثانی زہرا کی ثنا، بسم اللہ، وحی و الہام کو تحریر ملا، بسم اللہ، باقی نقطے سے ہر ایک نقطہ ملا، بسم اللہ، آج یہ راز زمانے کو بتا، بسم اللہ، علم حیدر کا خلاصہ ہے علی کی بیٹی، دوسری نہج بلاغہ ہے علی کی بیٹی، سلام بنت علی سلام یا زینب، سلام بنت علی سلام یا زینب، تو نے اس قط جو کہا ہو گئے آدھا خاموش، صرف آدھا ہی نہیں ہو گیا کوفہ خاموش، صرف کوفہ ہی نہیں ہو گئی دنیا خاموش، صرف دنیا ہی نہیں عرش خدا تھا خاموش، ایسا لہجے کا اثر تھا کہ زمانہ چپ تھا، تیری تعظیم میں خود تیرا گھرانہ چپ تھا، سلام بنت علی سلام یا زینب،
سلام بنت علی سلام یا زینب، پل میں ساکت بھرے بازار کی ہلچل کر دی، ایک ہی بات میں ہر بات مکمل کر دی، وقت پر وقت کی دہلیز مکفل کر دی، دن کو معزول کیا رات معطل کر دی، خوف میں ڈوبے ہوئے دل وہ ابھرنے نہ دیے، سانس بھی روک دی اور لوگ بھی مرنے نہ دیے، سلام بنت علی سلام یا زینب۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والجنة للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، صلوات سارے پڑھ۔ الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم، شفیع المذنبین انیس الغریبین ورحمۃ للعالمین، اعنی علی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الاحمد المصطفى الامجد ابا القاسم محمد، ثم الصلاۃ والسلام والتحیۃ والاکرام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المظلومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم ملعونین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین وبعد یوم الدین، اما بعد، فقال سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام، صلوات۔ سب سے پہلے آپ تمام حاضرین گرامی قدر، علماء کرام، طلاب اعظام، زائرین ذویل احتشام، سب کی خدمت میں ولادت باسعادت جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی مناسبت سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اس دعا اور توقع کے ساتھ اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں آقا زادی کی زیارت نصیب فرمائے اور بعد از موت ان کی شفاعت نصیب فرمائے۔ ایک صلوات سارے بلند آواز سے پڑھ دیں۔ مومنین کرام، ایک چھوٹا سا ٹکڑا آیت مجیدہ کا جو آپ سب کو یاد ہے، وہ آپ کے سامنے میں نے تلاوت کیا ہے۔ خالق بشر نے اپنے بندوں کی دنیا اور آخرت کی صلاح و فلاح کے لیے ایک دین بنایا ہے جسے اسلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے میرے بندے دین اسلام کے مطابق زندگی گزاریں تاکہ دنیا بھی کامیاب ہو جائے اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے۔ لیکن مومنین کرام، دو چیزوں کا فرق ملحوظ خاطر رکھنا ہر فرد کے لیے ضروری ہے۔ ایک ہوتا ہے دیندار ہونا، ایک ہوتا ہے دین شناس ہونا۔ دیندار ہونا اور بات ہے، دین شناس ہونا اور بات ہے۔ دین پر عمل کرنے کا مرحلہ بعد میں آتا ہے، دین سیکھنے کا مرحلہ پہلے آتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ ایک غیر مسلم کو آپ کلمہ پڑھا کے مسلمان کر لیتے ہیں، جب وہ اقرار شہادتین کر لے گا تو دین اسلام میں داخل ہو جائے گا۔ میرے محترم سامعین، جو غیر مسلم آج کلمہ پڑھنے کے بعد اسلام میں داخل ہوا، آپ فرمائیے کیا کلمہ پڑھ لینے سے وہ دیندار تو ہو گیا، کیا دین شناس بھی ہو گیا؟
کیا کلمہ پڑھ لینے سے اصول دین، فروع دین، اخلاقیات، ان چیزوں کا عالم بھی ہو گیا؟ قطعاً نہیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، تو اس کا معنی یہ ہوا کہ کلمہ پڑھنے سے صرف کفر اور شرک کی نجاست دور ہوتی ہے، کلمہ پڑھنے سے جہالت دور نہیں ہوتی۔ یاد رکھیے، اگر دنیا کا کوئی علم و ہنر سیکھے بغیر نہیں آتا تو دین بھی سیکھے بغیر نہیں آتا۔ دین کے لیے وقت نکالنا پڑتا ہے، دین سیکھنا پڑتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اف لکل مسلم، افسوس ہے ہر اس مسلمان پر جو ہفتے میں ایک دن دین سیکھنے کے لیے وقت نہیں نکالتا۔ لہٰذا ہماری جو ذمہ داری ہے، پہلے وہ دین شناسی ہے، وہ دین کا سیکھنا ہے۔ اور مومنین کرام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ میں پسند کرتا ہوں، انی لوددت لو ان السیاط علی رؤوس اصحابی لیتفقہوا فی الدین، میں پسند کرتا ہوں کہ میرے ماننے والوں کے سروں پر کوڑے مارے جائیں تاکہ وہ دین شناس بنیں اور دین کو سیکھیں۔ مومنین کرام، اللہ تعالی ہم سب کو جس طرح دیندار بنا، اللہ ہمیں دین شناس بھی بنائے اور دین پر عمل کی ہمیں اللہ توفیق عطا فرمائے۔ قرآن مجید میں دوسرے مقام پر ارشاد پروردگار ہے، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اللہ فرماتا ہے اسلام کے علاوہ اگر کوئی کسی اور دین کو اختیار کرے گا، وہ دین اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا، اور قیامت کے دن وہ بندہ نقصان اٹھائے گا، خسارے میں ہوگا جو اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کو اختیار کرے گا۔ مومنین کرام، نبی کریم نے جزیرۃ العرب میں صفر سے دین کا کام شروع کیا اور 23 سال لگے رسول اللہ کو، اور نبی کریم نے 23 سالوں میں دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچا دیا۔ سامعین گرامی، دین اسلام کو نقطہ معراج تک پہنچانے میں جہاں بہت ساری ہستیوں کا کردار ہے، وہاں پر اہم ترین کردار 6 شخصیات کا ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں، ورنہ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے اور ہر زمانے میں رہیں گے۔ جناب محمد ابن مسلم ثقفی، امامین صادقین علیہ السلام کے جلیل القدر صحابی ہیں، اور یہ وہ شخصیت ہیں کہ امام محمد باقر علیہ السلام نے جناب محمد ابن مسلم ثقفی کو ایک دعا تعلیم فرمائی۔ مفاتح الجنان میں ماہ رمضان کی دعاؤں میں وہ دعا موجود ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ دعا ہر مومن کی دعا ہونی چاہیے۔ امام نے فرمایا، محمد دعا کیا کرو، اللہم اجعلنی ممن تنتصر بہ لدینک، میرا اللہ مجھے ان لوگوں میں سے بنا جو تیرے دین کے مددگار ہیں، جو تیرے دین کے ناصر ہیں۔ ولا تستبدل بی غیری، میرا اللہ نصرت دین کے لیے میری جگہ پر کسی اور کو منتخب نہ کرنا۔ معلوم ہوا کہ اللہ کے دین کے مددگار ناصر ہر زمانے میں رہیں گے۔ اگر میں نہیں اٹھوں گا نصرت دین خدا کے لیے تو اللہ یہ شرف کسی اور کو عطا کر دے گا۔ اللہ کے دین کے مددگار ہر زمانے میں رہے، ہر زمانے میں رہیں گے۔ میں آغاز اسلام کی بات کر رہا ہوں کہ 6 شخصیات کا کردار بڑا اہم ہے جنہوں نے اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ ان 6 شخصیات میں 3 مرد ہیں اور 3 مستورات ہیں۔ ایک مرد اور مستور نے مکہ میں اللہ کی دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، ایک مرد اور مستور نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس مرد نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کے بیٹے نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس ہستی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کے بیٹے نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ جس معظمہ نے، جس مخدرہ نے، جس بی بی نے مکہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، اسی کی بیٹی نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ اور جس بی بی نے، جس معظمہ نے مدینہ میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی، پھر اسی کی بیٹی نے کربلا میں اللہ کے دین کی نصرت فرمائی۔ مومنین کرام، ایک ہی خاندان ہے، ایک ہی گھرانہ ہے، ایک ہی شجرہ طیبہ ہے۔ جس دین پہنچایا بھی اسی گھرانے نے، دین پھیلایا بھی اسی گھرانے نے، دین بچایا بھی اسی گھرانے نے۔ جس گھرانے کا تعارف نہج البلاغہ میں امیر المومنین علیہ السلام نے ان لفظوں میں کروایا
اسرتہ خیر الاسر و شجرتہ خیر الشجر، کہ پوری کائنات کے گھرانوں میں بہترین گھرانہ رسول اللہ کا گھرانہ ہے، اور پوری کائنات کے شجرہ نسب میں پاکیزہ ترین اور بہترین شجرہ نسب ہے تو وہ بھی رسول اللہ کا شجرہ نسب ہے۔ دین پہنچانے میں، پھیلانے میں اور بچانے میں اسی گھرانے کا کردار ہے اور اسی خاندان کا کردار ہے۔ اور سامعین گرامی، جن 3 بیویوں نے نصرت دین میں کردار ادا کیا وہ تینوں ماں بیٹیاں ہیں۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا نے مکہ میں، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا نے مدینہ میں، جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا نے کربلا میں۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ۔ اور دیکھیے، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا ایک مقدس اور پاکیزہ سلسلہ ہے، تاریخ بشریت میں اس کی دوسری مثال نہیں ہے۔ تاریخ انسانیت میں بڑی بڑی باعزت و عظمت بیویاں گزری ہیں، جناب حوا، جناب مریم، جناب سارہ، جناب آسیہ، جناب ہاجرہ، بس کوئی ایک بیوی گزری ہے۔ تسلسل کے ساتھ 3 ماں بیٹیوں کا ایسا عظیم مقدس اور پاکیزہ سلسلہ، اس کی دوسری مثال اللہ کی پوری کائنات میں نہیں ہے۔ کسی اہل علم نے ایک جملہ فرمایا تھا کہ بڑے بڑے خاندان دنیا میں آئے، لیکن کوئی ایک بھی گھرانہ ایسا نہیں ہے جس گھرانے میں مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو۔ یعنی کوئی ایک انسان کسی عزت، عظمت، شہرت کی بلندی پر پہنچا ہو، پھر اس کے بعد اس کے بیٹے نے بھی اتنی ہی شہرت پائی ہو، اتنی ہی عظمت پائی ہو، پھر اس کے بعد اس کے پوتے نے تیسری نسل میں جا کے اتنی ہی عزت، شہرت، مقام پایا ہو۔ فرماتے ہیں کوئی ایک بھی خاندان ایسا دنیا میں نہیں ملے گا۔ ہمارے پاکستان میں آپ دیکھ لیں، قائد اعظم کو دنیا جانتی ہے، بیٹے پوتے کو کوئی نہیں جانتا۔ شہر مشرق اقبال سے دنیا واقف ہے، اقبال کی اگلی نسل میں سے شاید کوئی کسی کو نہیں جانتا۔ مرزا دبیر اور میر انیس، ہر اردو زبان شیعہ ان 2 ناموں سے واقف ہے، لیکن ان کے بیٹوں اور پوتوں سے شاید کوئی واقف نہیں ہے۔ امام خمینی کا نام کائنات جانتی ہے، لیکن اس کے بعد بیٹے پوتے سے شاید کوئی واقف نہیں ہے۔ سامعین گرامی، وہ فرماتے ہیں کہ پہلوانوں کے گھرانے، شعراء کے گھرانے، علماء کے گھرانے، فقہاء کے گھرانے مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہو، ایسا کوئی ایک بھی خاندان نہیں ملے گا۔ اللہ جانتا ہے کہ واحد گھرانہ اس کائنات میں محمد و آل محمد کا گھرانہ ہے، کہ جس گھرانے میں مردوں میں دیکھو تو مسلسل 12 نسلوں میں کمال چلا، اور اس گھرانے کی مستورات میں بھی دیکھو تو مسلسل 3 نسلوں میں کمال چلا ہے۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ صلوات اللہ علیہا کا اپنا مقام ہے، جناب فاطمۃ الزہرا صلوات اللہ علیہا کی اپنی شان ہے، اور جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کی اپنی پہچان ہے۔ اور مومنین، یہ جو 3 ماں بیٹیوں کا ایسا پاکیزہ اور مقدس سلسلہ ہے، درمیان میں جناب سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا کی ذات ہے۔ ایک طرف ماں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا، ایک طرف بیٹی جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، اور خود بی بی صدیقہ کبریٰ سلام اللہ علیہا۔ اللہ نے کتنا کرم کیا سیدہ طاہرہ کی ذات پر۔ اللہ نے جناب سیدہ طاہرہ کو ماں وہ عطا کی جس کا بنائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں کردار ہے، اور بیٹی وہ عطا کی جس کا بقائے کلمہ لا الہ الا اللہ میں جب مکہ میں اسلام کی بنیاد رکھی جا رہی تھی تو جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہا کا کردار تھا، اور جب کربلا میں اسلام بچایا جا رہا تھا تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا کردار تھا۔ اور مومنین، ایک اور چیز کی طرف بھی ذرا توجہ فرمائیے، اللہ نے ازل سے اسلام کو ہی پسند فرمایا، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ جتنے انبیاء تشریف لائے یہ سب اسلام کے ہی پیغمبر تھے، سب کے سب اسلام کے ہی مبلغ تھے، لیکن جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مرحلہ ایک صلوات پڑھی آقا کی ذات پہ بلند آواز، تو سرکار دو عالم جب تشریف لائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد پھر نبوت کا باب بند ہو گیا،
خاتم النبیین کی نص آ گئی، رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور خود رسول اللہ نے بھی فرما دیا انا خاتم النبیین ولا نبی بعدی، میں سلسلہ انبیاء کے ختم کرنے والا ہوں اور میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم سامعین، دو سوال پیدا ہوتے ہیں۔ پہلا سوال تو یہ ہے کہ جب دنیا میں لوگ تھوڑے تھے اس وقت تو تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اب 1400 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہمارے نبی کو آئے ہوئے، قیامت تک کا زمانہ پڑا ہے، نبی کوئی نہیں آنا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب دنیا میں لوگ تھوڑے تھے تسلسل سے نبی آ رہے تھے، اور قیامت تک کے لیے جب انسانیت کی تعداد بڑھتی جائے گی تو اب نبی کوئی نہیں آئے گا، تو آخر وجہ کیا ہے؟ پہلے نبی کیوں آ رہے تھے؟ نبی کے بعد نبی، رسول کے بعد رسول، کتاب کے بعد کتاب، اور ہمارے نبی کے بعد پھر نبی کیوں نہیں آئے گا؟ یہ دو سوال آپ بھی جواب سوچئے، اور میں حقیر جو میرے علم میں وہ عرض کرتا ہوں۔ پہلے تسلسل سے نبی اس لیے آ رہے تھے کہ ابھی دین مکمل نہیں ہوا تھا، دین تکامل کی طرف جا رہا تھا، دین ارتقائی منزلیں طے کر رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مرحلے پر اور نبی کریم کی بھی زندگی کے آخری سال میں 18 ذی الحجہ کو غدیر خم کے مقام پر جب یہ آیت آ گئی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک، اور پھر نبی کریم نے امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ولایت کا اعلان فرما دیا، اس کے بعد یہ آیت نازل ہوگی الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے دین کو مکمل کر دیا، آج میں نے دین کو کمال بخشا۔ سامعین گرامی، ایک سوال کا جواب مل گیا، پہلے نبی کیوں آ رہے تھے؟ دین مکمل نہیں ہوا تھا، سرکار کے بعد اب نبی کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ دین مکمل ہو گیا، اعلان ولایت امیر المومنین کے ساتھ دین اپنے کمال کو پہنچا۔ لیکن سوال اگلا دوسرا سوال باقی ہے، وہ سوال یہ ہے کہ آخر انسان کو ہدایت کی ضرورت ہے، محتاج ہدایت ہے، اب رسول اللہ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، پہلے کیوں آ رہے تھے اب نبی نہیں آئے گا؟ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ خداوند عالم نے رسول اللہ کے بعد امت اسلامیہ کو، دین اسلام کو ایک ایسا ہادی، ایک ایسا راہبر عطا کر دیا جو اکیلا 1.25 لاکھ انبیاء کے کمالات کا وارث ہے، اور ایک نہیں، خداوند عالم نے محمد کے بعد 12 محمد ہادی اور راہبر عطا فرما دیے، نبوت کا باب بند ہوا، امامت کا دور شروع ہو گیا۔ مومنین کرام، تو غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، توجہ چاہوں گا، غدیر میں آ کر دین مکمل ہوا، محفوظ نہیں، دین محفوظ ہوا کربلا میں آ کر، اور کربلا میں آ کے دین کے ہو گئے 2 حصے، ایک دین کا ماضی، ایک دین کا مستقبل۔ دین کے ماضی کو مولا حسین علیہ السلام بچا گئے، دین کے مستقبل کو علی کی بیٹی زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ۔ آج 5 جمادی الاول کی شب ہے، شب ولادت باسعادت حضرت ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ، 5 یا 6 ہجری، 5 جمادی الاول جناب ثانیہ زہرا صلوات اللہ علیہ کی تاریخ ولادت باسعادت۔ میری آقا زادی صلوات اللہ علیہ نے جس گھرانے میں آنکھ کھولی اس گھرانے میں 5 تن پاک پہلے سے موجود، اور میری آقا زادی کا ہر رشتہ سردار ہے، ہر رشتہ، نانا سید الانبیاء، بابا سید الاوصیاء، ماں سیدۃ النساء، بھائی سیدہ شباب اہل الجنہ، نانا انبیاء کا سردار، بابا اوصیاء اور اولیاء کا سردار، ماں کائنات کی اور جنت کی عورتوں کی سردار، بھائی جوانان جنت کے سردار۔ اور سامعین گرامی، یہ 5 تن پاک میں سے ہر ہستی قرآن ناطق ہے، رسول اللہ بھی قرآن ناطق، امیر المؤمنین بھی قرآن ناطق، جناب سیدہ بھی قرآن ناطق، جناب حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام بھی قرآن ناطق۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے
کہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا وہ حدیث ہے جس کی پرورش قرآن کی آغوش میں ہوئی ہے۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جسے 5 تن پاک نے پالا ہے، جسے 5 معصومین نے جس کی تربیت فرمائی ہے، جس کی 5 معصومین نے پرورش فرمائی ہے۔ اور سب علماء نے لکھا، جتنے روان شناس ہیں ان سب نے لکھا کہ کسی بھی انسان کے کمال میں 3 چیزیں بڑی اہم ہوتی ہیں، ایک وراثت ہوتی ہے، دوسری تربیت ہوتی ہے، اور تیسرا محیط، وہ ماحول ہوتا ہے جس ماحول میں کوئی انسان پرورش پاتا ہے۔ سامعین گرامی، آقا زادی صلوات اللہ علیہ کی جو وراثت ہے، باپ سید الاولیاء ہے، ماں سیدۃ النساء ہے، نانا رسول اللہ ہے، انبیاء کا سردار ہے۔ اور جس ماحول میں محیط میں پرورش پائی ہے، وہ محیط کیا ہے کہ جس میں جبرائیل وحی لے کے آتا ہے، جس میں قرآن کی آیات اترتی ہیں۔ محیط وہ ہے کہ جس دروازے پر کھڑے ہو کر مسلسل 9 مہینے تک رسول اللہ آیت تطہیر کی تلاوت کرتے ہیں۔ سامعین گرامی، اور پھر تربیت، کائنات میں کہاں کسی کو ایسے مربی ملے ہوں گے، کائنات میں کہاں کسی کو ایسے تربیت کرنے والے میسر آئے ہوں گے جیسے مربی میری آقا زادی زینب صلوات اللہ علیہ کو نصیب ہوئے۔ 5 معصومین نے جس بی بی کو پالا ہے، 5 معصومین نے جس بی بی کی پرورش فرمائی ہے، اور 7 معصومین کی صحبت کا شرف، 7 معصومین کی صحبت کا شرف جس آقا زادی کو نصیب، جس دن آقا زادی سلام اللہ علیہ، ایک صلوات پڑھیے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی ذات۔ جس دن آقا زادی کی ولادت باسعادت ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے باہر تشریف فرما تھے۔ نبی کریم باہر سے جب واپس مدینہ آئے تو سیدھے جناب بلال سے فرمایا، بلال، آقا زادی کی جب ولادت کی خبر دی گئی تو جناب بلال سے فرمایا کہ آپ منادی کرو، مدینہ میں سب لوگوں کو مسجد میں اکٹھا کیا جائے۔ منادی ہو گئی، مسجد نبوی بھر گئی لوگوں سے۔ نبی کریم منبر پر جلوہ فروز ہوئے، جناب امیر المومنین سے فرمایا، یا علی گھر جاؤ اور میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ دیکھیے، اگر بنص قرآن جناب حسنین کریمین علیہم الصلاۃ والسلام رسول اللہ کے بیٹے ہیں تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا رسول اللہ کی بیٹی ہیں۔ فرمایا میری بیٹی کو اٹھا کے لاؤ۔ مولا امیر المومنین علیہ السلام گھر گئے، بیٹی کو اٹھا کے لائے اور یوں دست رسالت پہ بیٹی کو دیا۔ پیغمبر گرامی اسلام کی نگاہ پڑی تو سرکار نے دیکھ کے فرمایا کہ یا زین و اب، یہ بچی اپنے باپ کی زینت ہے۔ میں کہتا ہوں یہ عزت و عظمت کے نمونے صرف رسول اللہ کے گھرانے میں ملیں گے۔ اللہ نے رسول اللہ کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ پیغمبر نے فرمایا، فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے، بلکہ میں یوں کہوں فاطمہ رسول اللہ جیسے باپ کی ماں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام کو اللہ نے ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی کہ رسول اللہ فرما رہے ہیں، یا زین و ابیہا، یہ اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے، یہ بیٹی اپنے باپ علی کی بھی زینت ہے۔ سامعین گرامی، کون علی؟ وہ مولا علی جو کائنات کی زینت ہے۔ خانہ کعبہ میں ولادت ہوئی، اگر مجھے اجازت دیں تو میں ایک آدھے منٹ میں ایک سرسری جائزہ لینا چاہتا ہوں۔ خانہ کعبہ میں آقا کی ولادت باسعادت ہوئی، مجھے کہنے دیجئے کہ کعبہ کی زینت مولا علی، آغوش رسول کی زینت مولا علی، دوش رسول کی زینت مولا علی، بستر رسول کی زینت مولا علی، منبر رسول کی زینت مولا علی۔ توجہ چاہ رہا ہوں، ذوالفقار کی زینت مولا علی، ہر میدان کی زینت مولا علی، بدر و احد و خیبر و خندق کی زینت مولا علی، قرآن کی زینت مولا علی، حدیث کی زینت مولا علی، اسلام کی زینت مولا علی، ایمان کی زینت مولا علی۔ وہ علی جو پورے ایمان کی زینت، بستر رسول کی زینت، دعوت ذوالعشیرہ کی زینت، شب ہجرت کی زینت،
وہ مولا علی جو سارے اسلام کی زینت، اس کی زینت کا نام ہے زینب کبریٰ صلوات اللہ۔ صلوات پڑھ دیجیے آقا زادی کی ذات پہ بلند آواز۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یا علی بیٹی کا نام کیا رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ آپ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا تھا، میرے بیٹوں کے نام بھی آپ نے رکھے۔ سرکار نے فرمایا یا علی بیٹوں کے نام میں نے تو نہیں رکھے، بیٹوں کے نام تو اللہ نے رکھے، اللہ کے ہوتے ہوئے میں کیسے سبقت کر سکتا ہوں۔ جبرائیل حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کی ہدیہ تبریک و تہنیت کے بعد یا رسول اللہ، اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ لوح محفوظ پر اس بیٹی کا نام زینب درج ہے، وحی خدا کے مطابق اس آقا زادی کا نام زینب رکھا گیا۔ لیکن مومنین کرام نام مبارک تو زینب رکھا گیا، لیکن آقا زادی کے القاب بہت سارے ہیں، بہت سارے ہیں۔ میں کہتا ہوں اس آقا زادی کی عظمت کے لیے صرف یہ ایک لقب کافی ہے، یہ ایک لفظ کافی ہے کہ یہ ثانی زہرا ہے، یہ ثانی زہرا ہے۔ میں جناب معصومہ کونین کی بارگاہ میں معافی مانگ کے عرض کروں گا، اے بنت پیغمبر مجھے معاف کر دینا، آپ کا ثانی تو دنیا میں آ گیا، ثانی زہرا تو دنیا میں آ گئی، لیکن کوئی ثانی زینب نہ آ سکی۔ کیا کسی شاعر نے خوب کہا تھا، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جواب مریم جناب زہرا، جواب زہرا جناب زینب، جناب زینب کے بعد لیکن جواب زینب جناب زینب، دوسری زہرا۔ یہی ایک لفظ کافی ہے اس آقا زادی کی عظمت کے لیے۔ میری آقا زادی کے القاب میں اگلا جو لقب ہے عقیلۃ القریش، عقیلہ بنی ہاشم۔ مومنین رسول اللہ کا گھرانہ یہ پوری دنیا کا سب سے زیادہ صاحب فہم و فراست گھرانہ ہے، عقل مند ترین گھرانہ ہے۔ اس گھرانے میں جہاں رسول اللہ جیسی ہستی موجود ہے، جہاں ائمہ اہل بیت موجود ہیں، اس گھرانے میں آ کر عقیلہ بنی ہاشم کا لقب پانا، یہ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا کا کردار۔ اور مومنین میں عرض کروں کہ علماء فضلاء تشریف فرما ہیں، عقیلہ یہ جو تا ہے یہ اس کو تائے تانیث بھی ایک کہا گیا ہے اور اس کو تائے مبالغہ بھی کہا گیا ہے۔ عقیلہ تائے مبالغہ، جیسے خلیفہ میں تا یا علامت ان میں جو تا ہے وہ مبالغہ کے لیے، بعض علماء نے فرمایا کہ یہ تا بھی مبالغہ کے لیے۔ امام حسین علیہ السلام بھی عقیلہ بنی ہاشم ہیں، جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہا بھی عقیلہ ہے، یعنی ایسی ہستی کہ جس کا ہر فعل، جن کی ہر حرکت عقل کے معیار پر ہو۔ عقیلہ بنی ہاشم، جس گھرانے میں، یہ تو وہ گھرانہ ہے کہ جس گھرانے میں عقیل نام کے افراد بھی موجود تھے۔ اور اگر صفت مشبہ تو آپ جانتے ہیں، بی بی کا نام عاقلہ نہیں عقیلہ ہے، جنہوں نے صفت مشبہ قرار دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ عقیلہ اور عاقلہ میں بہت فرق ہے، جب لفظ دو ہیں تو پھر معنی بھی دو ہونے چاہیے۔ نبی کریم نے اللہ سے نصیر مانگا ہے، ناصر نہیں مانگا ہے۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ ابھی بھی بات ہوتی ہے کہ مولا علی سے یا علی مدد کہنا جائز ہے کہ نہیں ہے؟ رسول اللہ نے ڈائریکٹ اللہ سے مددگار ہی مانگ لیا۔ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا۔ خود جناب امیر المومنین کا نام گرامی علی ہے، عالی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو صفاتی نام ہیں، اللہ قادر نہیں قدیر ہے، اللہ عالم نہیں علیم ہے۔ اور آپ فضلاء سے بہتر کون جانتا ہے اس فرق کو؟ اس میں فاعل وہاں استعمال ہوتا ہے، عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ بچہ پیدا ہوا جاہل تھا، پھر علم حاصل کیا، پھر بڑھاپے میں پہنچ گیا، عارضہ لاحق ہو گیا، نسیان طاری ہو گیا، علم چھٹی کر گیا۔ عالم اسے کہتے ہیں کبھی علم ہو کبھی علم نہ ہو۔ علیم اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب علم ہو۔
قادر اسے کہتے ہیں کبھی قدرت ہو کبھی قدرت نہ ہو، قدیر اسے کہتے ہیں جو ازل سے ابد تک صاحب قدرت ہو، ناصر اسے کہتے ہیں کبھی مدد کرے کبھی مدد نہ کرے، نصیر اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں مددگار ہو، عالی اسے کہتے ہیں کبھی بلند ہو کبھی پست ہو، علی اسے کہتے ہیں جو ہر حال میں بلند ہو، عاقلہ اسے کہتے کبھی عقل ہو کبھی عقل نہ ہو۔ عقیلہ اس بی بی کو کہا جائے گا کہ کربلا میں مصائب کی معراج پر بھی وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ یہ عظمت ہے جناب عقیلۃ القریش کی کہ وقت کا امام جس بی بی سے مشورہ طلب کرے۔ اور امام حسین علیہ السلام بھی اپنی اس بہن سے مشورہ کرتے رہے، اور امام زین العابدین علیہ السلام بھی اپنی اس پھوپھی سے مشورہ کرتے رہے۔ عقیلۃ القریش 5 یا 6 سال کی عمر مبارک تھی جب اپنی صدیقہ کبریٰ ماں کے ساتھ یہ بھی مسجد میں گئی تھی، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جب خطبہ فدق پڑھا تھا، اس 5 یا 6 سال کی عمر مبارک میں اس فصیح و بلیغ خطبے کو، اس طولانی مفصل مبسوط خطبے کو سنا، حفظ کیا اور ابن عباس کے لیے پھر نقل کیا۔ یعنی 5 سال کی عمر میں جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ نے وہ خطبہ پڑھا، اور ابن عباس نے جب نقل کیا تو ان لفظوں کے ساتھ نقل کیا، ان عقیلتنا، میں اپنے خاندان کی عقیلہ سے یہ خطبہ نقل کر رہا ہوں۔ آیت اللہ جوادی عاملی نے ایک بڑا خوبصورت جملہ کہا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نہج البلاغہ کے جو خطبات ہیں یہ اس خطبہ فدق کے کم از کم 25 سال بعد کے خطبات ہیں، اور بی بی پاک صلوات اللہ علیہ نے جو خطبہ پڑھا وہ مولا امیر المومنین کے ان خطبات سے 25 سال پہلے خطبہ پڑھا، اور انہوں نے فرمایا کہ نہج البلاغہ یوں سمجھو کہ یہ خطبہ فدق کی شرح ہے امیر المومنین علیہ السلام کے جو خطبات ہیں۔ 5 سال کی عمر مبارک میں اس مفصل مبسوط خطبے کو سنا، اور پھر ابن عباس کے لیے اس خطبے کو نقل کیا۔ اور مومنین کرام پھر بی بی کے القاب میں امام سجاد علیہ السلام نے کیا فرمایا، یا امتی انت بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ۔ آپ جانتے ہیں عالم غیر معلم یہ تو انبیاء کی صفت ہے، یعنی دنیا میں جس نے کسی سے علم نہ لیا ہو، اس کے علم کا اتصال علم الہی سے ہو۔ فرق یہ ہے اللہ انبیاء کو وحی کے ذریعے علم عطا کرتا ہے، اور اولیاء کو الہام کے ذریعے علم عطا کرتا ہے۔ عالم غیر معلمہ۔ اور مومنین کرام پھر یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ جو وقار اور حیا میں جناب خدیجۃ الکبریٰ سلام اللہ علیہ کی طرح، اور عصمت و طہارت میں جناب فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہ کی طرح، جو فصاحت و بلاغت میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کی طرح، جو حلم میں بردباری میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی طرح، اور جو شجاعت اور قوت قلب میں اپنے بھائی حسین شہید کربلا علیہ السلام کی طرح۔ اور یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ بی بی اپنے بابا کے لہجے میں کلام کرتی تھی، علماء فرماتے ہیں 2 چیزیں یہاں پر، ایک تو یہ ہے نا کہ لہجہ آواز اپنے بابا امیر المومنین کے مشابہ تھی، ایک معنی یہ ہے کہ فصاحت و بلاغت میں اپنے بابا امیر المومنین کی طرح تھی۔ سیدہ طاہرہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو خطبات تھے وہ فصاحت و بلاغت میں اس معیار پہ تھے جس معیار پہ امیر المومنین علیہ السلام کے خطبات تھے۔ اور میرے ناقص مطالعے میں رسول اللہ کے گھرانے میں یہ 2 بیٹیاں ہیں جو بابا کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ ایک بنت پیغمبر جناب صدیقہ کبریٰ صلوات اللہ علیہ بابا رسول اللہ کے لہجے میں کلام کرتی تھی۔ ام المومنین عائشہ سے روایت موجود ہے، ما رأیت احدا اشبہ الناس برسول اللہ کلاما و حدیثا من فاطمۃ الزہرا۔ سیدہ طاہرہ سے بڑھ کر اپنے بابا رسول اللہ کے ساتھ کلام میں مشابہ میں نے کسی کو نہیں دیکھا ہے۔ اور جتنے لوگوں نے خطبہ فدق کو نقل کیا سب نے لکھا منطقھا کمنطق ابیہا۔ اور سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہ گفتگو میں بھی اپنے بابا رسول اللہ کی طرح گفتگو کرتی تھیں،
اور چلنے کے انداز میں بھی مشیت کا مشیت رسول اللہ، بی بی پاک کے چلنے کا انداز بھی رسول اللہ جیسا تھا۔ اور دوسری بیٹی امیر المومنین علیہ السلام کی ہے، جو اپنے بابا امیر المومنین کے لہجے میں کلام کرتی تھیں۔ اور میں علماء کرام کی موجودگی میں ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں کہ اللہ کی اس پوری کائنات میں صرف 2 ہستیاں ہیں جو مولا علی کے لہجے کی مالک ہیں، مولا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ عرش پر اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، فرش پر زینب کبریٰ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے۔ حدیث معراج کو اگر آپ پڑھ لیں، حدیث معراج حتیٰ عبداللہ ابن عمر سے یہ روایت ہے، اہل سنت کی کتاب میں یہ روایت موجود ہے کہ نبی کریم نے فرمایا شب معراج جب میں عرش پر پہنچا تو جب اللہ سے کلام شروع ہوئی تو لہجہ میرے بھائی علی کا تھا۔ تو نبی کریم نے بارگاہ رب العزت میں سوال کیا، یا رب انت ام علی، اے میرے رب کیا تو ہے یا میرا بھائی علی ہے؟ ارشاد رب العزت ہوا، میرا محبوب میں تیرا رب ہوں۔ میں نے پوری کائنات پر نگاہ کی، میں نے دیکھا کہ واحد علی ابن ابی طالب علیہ السلام ایک ایسی ہستی ہے جس کا لہجہ میرے محبوب کو محبوب ہے۔ محبوب میں نے تیری محبت کی خاطر تیرے بھائی علی کا لہجہ اختیار کیا ہے، اس لیے میں نے عرض کیا کہ یا اللہ علی کے لہجے میں کلام کرتا ہے، یا زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا اپنے بابا علی کے لہجے میں کلام کرتی ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے بلند آواز سے۔ اور پھر یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ یہ جملہ صرف ان 2 ہستیوں نے اپنی بیٹی کے لیے فرمایا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی لخت جگر کے لیے فرمایا تھا، فدا کے ابو کے یا فاطمہ، فاطمہ تجھ پر تیرا باپ قربان ہو جائے۔ یا یہ جملہ مولا علی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر جناب زینب کبریٰ کے لیے فرمایا، فدا کے ابو کے یا زینب، زینب تجھ پر تیرا باپ علی قربان ہو جائے۔ اور یہ عزت و عظمت کے نمونے بھی رسول اللہ کے گھرانے میں نظر آئیں گے۔ اللہ نے رسول اللہ کو ایسی باعزت و عظمت بیٹی عطا فرمائی، اور آپ نے ہزاروں بار سنا ہوا، امام بخاری اور مسلم نے بھی اپنی صحیح میں لکھا، کلما جاءت فاطمۃ علی ابیہا فقام الیہا رسول اللہ، جب بھی سیدہ طاہرہ رسول اللہ کے پاس تشریف لاتی تھیں تو نبی کریم بیٹی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ اور اللہ نے امام حسین علیہ السلام کو ایسی باعزت و عظمت بہن عطا فرمائی کہ جب بھی میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا امام حسین علیہ السلام کے پاس تشریف لاتی تھیں، امام حسین علیہ السلام بہن کی تعظیم کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ محدث جزائری نے بھی لکھا، امام حسین علیہ السلام تلاوت قرآن پاک میں مصروف تھے، میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہ تشریف لائیں، امام حسین علیہ السلام قرآن ہاتھوں پر لے کر کھڑے ہو۔ تو پھر مجھے کہنے دیجئے، یہ عظمت ہے جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی کہ قرآن صامت بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے، قرآن ناطق بھی جس کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے۔ اور میں دوستو بڑے مطالعے کی ذمہ داری کے ساتھ، جب ولادت ہوئی نا، اس مولا علی کے گھرانے میں 2 ہستیاں ہیں جنہوں نے اپنی ولادت کے بعد آنکھ نہیں کھولی، ایک جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ، ایک مولا عباس علیہ السلام۔ اور ان دونوں ہستیوں نے آنکھ کھولی تو مولا حسین علیہ السلام کی گود میں کھولی۔ جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہ کی جب ولادت ہوئی، اپنی ماں کی گود میں آنکھ نہیں کھولی، اپنے بابا کے ہاتھوں پر آنکھ نہیں کھولی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنی بہن کو اٹھایا تو میری آقا زادی نے پہلی زیارت اپنے بھائی حسین کی، اور جناب عباس علیہ السلام کی جب ولادت باسعادت ہوئی تو مولا عباس علیہ السلام نے بھی نہ ماں کی گود میں آنکھ کھولی نہ بابا کے ہاتھوں پر آنکھ کھولی۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی عباس کو اٹھایا تو مولا عباس علیہ السلام نے بھی پہلی نگاہ اپنے بھائی آقا حسین علیہ السلام کے چہرے پر ڈالی۔ دنیا میں ہر بہن کو بھائی سے، ہر بھائی کو بہن سے محبت ہے، لیکن اللہ گواہ ہے جتنی محبت
میری آقا زادی کو بھائی حسین سے تھی، اس محبت کی کائنات میں نظیر نہیں ملتی۔ میں لفظوں کا ذمہ دار ہوں، جب بھی نماز کا وقت ہوتا تھا میری آقا زادی زینب سلام اللہ علیہا پہلے آ کر بھائی حسین کے چہرے کی زیارت کرتی تھی، پھر مصلی عبادت پر تشریف لے جاتی تھی۔ اور یہی محبت تھی جس کے پیش نظر جب مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنی لخت جگر کا عقد پڑھا جناب عبداللہ بن جعفر طیار کے ساتھ، اس نکاح میں مولا امیر المومنین نے یہ 2 شرطیں رکھی تھی۔ پہلی شرط یہ تھی عبداللہ میری بیٹی زینب کو ہر روز بھائی حسین سے ملنے کی اجازت ہو، اور دوسری شرط یہ رکھی تھی عبداللہ جب میرا بیٹا حسین سفر پہ جائے گا تو میری زینب بھی ساتھ جائے گی، تو میری زینب کو روکنے کا حق نہیں رکھتا۔ بس میرا بیان تمام ہوا۔ رسول اللہ نے روایت اب مکمل کرتا ہوں، آدھا حصہ پڑھا آدھا چھوڑ دیا، ہاتھوں پر بیٹی کو اٹھایا ہوا صحابہ کی طرف مسجد بھری ہوئی رخ کیا اور فرمایا میرے ساتھیو صحابیو، میں نے تم سے کہا تھا کہ خدیجہ کے احسانات کو بھلا نہ دینا۔ تم نے پوچھا تھا کہ خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا انتظار کرو، ایک وقت آنے والا ہے تمہیں بتاؤں گا کہ جناب خدیجہ کے احسانات کا بدلہ کیسے دیا جا سکتا ہے۔ فرمایا انتظار کی گھڑیاں ختم ہوئیں، دیکھو یہ میرے ہاتھوں میں میری بیٹی زینب، ہاذہی مسیل خدیجہ، یہ میری بیٹی اپنی نانی خدیجہ کی مثل ہے، جس نے زینب کا حق ادا کر دیا اس نے خدیجہ کا حق ادا کر دیا۔ پھر نبی کریم نے ایک وصیت فرمائی اور فرمایا میں تمہیں بھی وصیت کر رہا ہوں اور میری اس وصیت کو غائبین تک پہنچانا۔ میرے ناقص مطالعے میں 2 مقام ہیں جہاں نبی پاک نے حاضرین کو ایک وصیت فرمائی اور حاضرین کی پھر ڈیوٹی لگائی کہ غائبین تک بھی پہنچانا۔ ایک غدیر کا مقام تھا جب امیر المومنین کی ولایت کو پہنچایا، پھر فرمایا کہ اب تمہاری یہ ذمہ داری ہے امیر المومنین کی ولایت کو تم نے غائبین تک پہنچانا۔ اور دوسرا یہ مقام ہے ہاتھوں پر بیٹی کو اٹھایا ہوا، فرمایا میں تمہیں وصیت کر کے جا رہا ہوں اور میری اس وصیت کو غائبین تک تم نے پہنچانا، اور میری وصیت صرف اتنی ہے میری زینب کا حیا کرنا، میری زینب کا احترام کرنا، میری زینب کا احترام کرنا۔ بس ایک جملہ کہوں گا، آپ بہت سارے احباب کی آنکھوں نے وضو کر لیا، آپ یہی سوچ رہے ہوں گے کہ جس بیوی کے احترام کی وصیت کر کے رسول اللہ دنیا سے چلے گئے، کائنات میں جتنا احترام اس بیوی کا ہوا ہوگا اتنا احترام کائنات میں کسی دوسری مستور کا نہ ہوا ہوگا۔ سنو کہ کتنا احترام ہوا، جس بیوی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا ام المصائب کے نام سے جانتی ہے۔ جس بیوی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا محرومۃ المسرت کے نام سے جانتی ہے، اور جس بیوی کا نام وحی خدا کے مطابق زینب رکھا گیا دنیا کعبۃ الرزایا کے نام سے جانتی ہے۔ دکھوں کا کعبہ، کعبہ جانتے ہیں سارے مسلمان جس کا طواف کرتے ہیں، کربلا میں یہ دکھوں کا کعبہ تھی، سارے دکھ جس بیوی کا طواف کر رہے تھے۔ الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ میں شکر گزار ہوں اس رب العزت کا جس نے مجھے بارگاہ ملکوتی کریم اہل بیت جناب معصومہ صلوات اللہ علیہ کی بارگاہ میں جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ کے حوالے سے ذکر کرنے کی سعادت عطا فرمائی، اور آپ مومنین کو یہ ذکر سننے کی سعادت بخشی۔ کریم اللہ بحق جناب ثانی زہرا صلوات اللہ علیہ جتنے مومنین احباب مومنات تشریف فرمائیں، زائرین، میرا اللہ سب کی حاجات کو پورا فرما، پروردگار سب کی زیارت قبول فرما، اس ذکر کو، اس زیارت کو ہماری بخشش، نجات، شفاعت کا ذریعہ قرار دے، تمام ملتمسین دعا کی دعاؤں کو مستجاب فرما، جتنے ہمارے طلاب عزیز تشریف فرمائیں سب کو تحصیل علم و تقوی میں موفق فرما، ہم سب کو قرآن و اہل بیت کے نوکروں میں شمار فرما۔ کریم اللہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین بیمار ہیں شفاء کاملہ عطا فرما،
جو بے اولاد ہیں نیک اولاد عطا فرما، جتنے مومنین تنگ دست ہیں انہیں فراخ دست فرما، پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے گھر کو گھر عطا فرما، والی کربلا کی معرفت کے ساتھ زیارت نصیب فرما، علماء علام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، جمہوری اسلامی ایران کو استحکام عطا فرما، اس انقلاب اسلامی کو انقلاب امام زمانہ سے متصل فرما، رہبر معظم کو میرا اللہ صحت و سلام کے ساتھ لمبی پر برکت زندگی عطا فرما، میرا اللہ انقلاب اسلامی اور جمہوری اسلامی کے خدمتگاران مالک ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، کریم پروردگار علماء علام مراجع اسلام کی زندگی دراز فرما، دشمنان اسلام کو میرا اللہ اپنے ناپاک ارادوں میں ناکام فرما، امام صاحب العصر علیہ السلام کے ظہور میں تاجیل فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا فانک انت التواب الرحیم بجاہ محمد وآلہ الطاہرین۔ قبولیت دعا کے لیے بلند صلوات۔